دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ریکوڈک منصوبے کے حتمی معاہدے پر کل دستخط کیے جائیں گے۔ تاجکستان کے صدر پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ کانگو میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے باعث کم از کم 141 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور قطر میں عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل آج رات فرانس اور مراکش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ نے ریکوڈک منصوبے کے حتمی معاہدے پر دستخط کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منصوبے کی تنظیم نو پر تفصیلی بحث کے بعد دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے ریکوڈک منصوبے کی فنڈنگ سے متعلق رواں ماہ کی 11 تاریخ کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیے گئے فیصلے کی توثیق کی۔ حتمی معاہدے پر کل دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ حکومت ریکوڈک منصوبے سمیت سرمایہ کاری کے دیگر تمام منصوبوں میں سرمایہ کاروں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ اجلاس میں پیٹرولیم ڈویژن کی تجاویز پر ریکوڈک منصوبے کے حل کے حوالے سے حتمی معاہدوں پر دستخط کرنے کی منظوری دی گئی۔ اس سلسلے میں کاروبار کرنے کے 1973 کے قواعد و ضوابط کے تحت پیٹرولیم ڈویژن کے سیکریٹری یا ایڈیشنل سیکریٹری حکومت کو پاکستان کی طرف سے مذکورہ منصوبے پر دستخط کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک اعلیٰ سطح کے مباحثے میں شرکت کریں گے، جس کا موضوع ہے بین الاقوامی امن اور سلامتی کا تحفظ، اصلاحاتی کثیر جہتی تناظر میں سمت کا تعین۔ وزیر خارجہ امریکہ کے ایک ہفتے کے سرکاری دورے پر پہلے ہی نیو یارک میں موجود ہیں۔ وزیر خارجہ گروپ 77 اور چائنا کے 2 روزہ خصوصی وزارتی اجلاس کی میزبانی اور صدارت بھی کریں گے، جو کل سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں شروع ہو رہا ہے۔ گروپ 77 اور چین اقوام متحدہ کے نظام میں ترقی پذیر ممالک کا سب سے بڑا مذاکراتی بلاک ہے۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ دورے کے دوران فریقین مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس موقع پر کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔ اقوام متحدہ نے چین اور بھارت کے فوجیوں میں جھڑپ کے بعد متنازع ہمالیہ سرحد کے ساتھ کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ عالمی ادارے کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈیوجیرک نے نیو یارک میں اپنی معمول کی بریفنگ کے دوران سرحدی علاقوں میں کشیدگی میں اضافہ نہ ہونے کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ بھارتی فوج کے مطابق گزشتہ جمعے کو متنازع سرحد کے توانگ سیکٹر میں جھڑپ ہوئی، جس میں دونوں اطراف سے چند سپاہی معمولی زخمی ہوئے۔ یورپی یونین کے رہنما آج برسلز میں ایک سربراہ اجلاس کے دوران اپنے جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے، جس کا مقصد یوکرین جنگ کے تناظر میں باہمی تعلقات میں بہتری لانا ہے۔ یورپ جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم کے ساتھ تجارت میں اضافے کا خواہش مند ہے، جو دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتیں ہیں۔ آسیان اور یورپی یونین نے ایک دہائی قبل مشترکہ تجارت کے معاہدے پر کوششیں معطل کر دی تھیں، اور یورپی یونین کی توجہ انفرادی ملکوں کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مرکوز تھی۔ کانگو کے دارالحکومت کنشاسا میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب آنے اور مٹی کے تودے گرنے سے 141 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ کانگو کے وزیر اعظم جین مائیکل سما لوکینڈو نے ٹی وی پر خطاب میں کہا کہ 38,000 سے زائد افراد سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں اور 280 مکانات منہدم ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کے کچھ علاقوں میں ایک طاقتور سمندری طوفان کے نتیجے میں تیز آندھیوں، شدید برف باری اور سخت موسمی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سمندری طوفان سے امریکی ریاست ٹیکساس میں کئی عمارتیں متاثر اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ویب سائٹ flightaware.com کے مطابق ملک بھر میں طوفان کے باعث امریکہ میں تقریباً 9,000 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں اور کئی شاہراہیں بند کر دی گئیں۔ امریکہ کا خلائی ادارہ ناسا ارضیاتی سائنس سے متعلق بڑے منصوبے کے لیے ایک مشن روانہ کرنے کو تیار ہے، جس کا مقصد
پہلی بار دنیا کے سمندروں، جھیلوں اور دریاؤں کا جامع سروے کرنا ہے۔ اس مشن سے سائنسدانوں کو زندگی بخشنے والے مائع کا ایک بھرپور جائزہ ملے گا جو زمین کے 70% حصے میں پھیلا ہوا ہے، اور اس سے موسمیاتی تبدیلی کی وجوہات اور اثرات کا پتہ چلایا جا سکے گا۔ قطر میں عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں گزشتہ رات ارجنٹائن نے کروئیشیا کو 3-0 سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دوسرا سیمی فائنل آج رات فرانس اور مراکش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔